بڑھتے ہیں اپنی مین سٹوری کی جانب. and as I said کہ جی رات کو جو لوگ یہ سوچ کر سوئے ہوں گے کہ چلے جی there is going to be another good day, they did not know کہ پیٹرولیم مصنوعات میں پھر سے اضافہ ہونے جا رہا ہے. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے. ڈیزل 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا ہے، جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 93 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. کفیل ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے کیا کراچی کے لوگ محسوس کر رہے ہیں صبح صبح جب اٹھے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا انہیں پتہ چلا. کفیل اوور ٹو یو. دیکھیے صاحب سچویشن تو پھر اچھی نہیں ہے. رات میں ایک مرتبہ پہ انٹرنیشنل مارکیٹ جب بڑی، اس کے بعد گورنمنٹ میں چینج آیا، اس کے بعد جو پیٹرول ہے وہ 320 سے اوپر ہے اور جو ڈیزل سے اس کی قیمت ہے 367 سے اوپر ہے. تو اس کے بعد ایک عام پیشہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل جو پی پی ڈی اے کے مذاکرات تھے گورنمنٹ سے، وہ مذاکرات ناکام ہو گئے اور جو پیٹرول پمپ اونرز ہیں انہوں نے ملک بھر میں اسٹرائک کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. اور ایک اور جو خبر یہ ہے کہ جو پیٹرولیم ڈیلر کراچی والے ہیں وہ اجلاس کر رہے ہیں 11:15 بجے کے درمیان، اور اس کے بعد وہ بھی کراچی سے باقاعدہ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ کراچی بھر کے جتنے پیٹرول پمپس ہیں ان کو مکمل طور پر اب بند کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو مارجن کا مسئلہ ہے اور جو قیمتیں روز کی بنیاد پر تبدیل ہو رہی ہیں اسے وہ کسی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اور یہ بات میری امیر خان جو کہ پریزیڈنٹ ہے سندھ کے، اور اس کے علاوہ جو نعمان بٹ ہے جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پمپ اونر کے، ان سے ہماری بات ہوئی تھی. ان کے اکارڈنگلی اب اسٹرائک ہوگی اور کراچی بھر بھی جو تمام جو پیٹرول پمپس ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا. ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو گڈس کیریئر ایسوسیشنز ہیں اور ان کے تمام جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں وہ اپنے لائحہ عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں 1 بجے. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے اور یقیناً وہ اس کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا اسٹرائک کرتے ہیں یا اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں. ان کے ملک بھر کے تمام جو لوگ ہیں ممبران وہ جمع ہوں گے اور وہ بھی جو ہے وہ کرنے جاتے ہیں. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ سچویشن گورنمنٹ کیسے ٹیکل کرتی ہے اور یہ معاملہ کیسے حل ہوتا ہے. لیکن فی الحال جو ہے وہ کے پی، پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں ان کے مطابق جو ہے وہ اسٹرائک جو ہے وہ ہوگی. اور کراچی سے اب سے کچھ دیر بعد یعنی کہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے اور کراچی والے جو ہے وہ اب جو ہے وہ پیٹرول پمپ کو بند کرنے جا رہے ہیں. اور یہ کہنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل رات ہی یہ تمام تر معاملات سامنے آ گئے تھے، اور اگر بات کی جائے اوورآل تو تقریباً 15,000 سے زائد پمپس اوورآل پاکستان. تو کیا فیوچر جو ہے وہ رہنے والا ہے اور کیا سچویشن بنے گی، اسی پہ اب ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں خان، آپ چیئرمین ہیں آل پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم ہمایوں صاحب، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیا فیصلہ کر رہے ہیں جناب، کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ کیا مارجن کا بڑھنا ہے یا پھر روزانہ کی بنیاد پہ جو رد و بدل قیمتیں ہو رہی ہیں حکومت جو کر رہی ہے وہ ہے اس کی مین کاز آپ لوگ کی ہڑتال کی؟ دیکھو جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اعلان کر چکے ہیں اور جو بزنس ہے یعنی اس سنیریو میں سروائیو کرنا، چلانا ناممکن ہو چکا ہے. یہ جو شٹ ڈاؤن کی کال ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں سننی پڑتی ہے، لیکن آپ چلا ہی نہیں سکتے، آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، ناممکن ہو گیا تو بس پھر بند کر لیں. یعنی شٹ ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے تال نہیں ہے، ہم اپنا کاروبار بند کر رہے ہیں، بس نہیں چلا سکتے، زبردستی زور سے تو چلانا ہی نہیں ہے. وہ کیسے ہم چلائیں جب کاروبار ممکن ہی نہیں ہے اور پروفٹ ہی نہیں ہے، اس کے اندر مسائل اتنے ہیں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کا یلغار ہے. اور جب جس کے پاس طاقت آتی ہے کاروباری بندے خاص کر اس حکومت کو، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہوں. حقوق کا خیال کدھر یہ کرتے ہیں، یہ ایسے ظالم لوگ ہیں ہمایوں کہ صاحب یہ یہ فرمائیے پبلک گا سے کہ اس اور وقت مشکل کیا ہے اصل میں، کیونکہ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا تھا کہ اگر انڈیا والا، بنگلہ دیش والا، دیگر ممالک والا سسٹم پاکستان میں آ جائے گا تو اس سے نہ تو پیٹرول پمپ اونرز کو نقصان ہوگا، جو آئل کی مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کو بھی نقصان نہیں ہوگا اور عوام کو بھی نقصان نہیں ہوگا. فائدہ ہو مطلب پرائس اوپر جائے یا نیچے ہو وہ ڈائریکٹلی ٹرانسفر ہو جائے گا عوام تک. اب دقت کیا آ رہی ہے آپ لوگوں کو اس سسٹم کو آگے چلانے میں، یہ سمجھائیے گا. کیا پرائسنگ فارمولا میں مسئلہ ہے،
یا پھر وہ پراپرلی ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے؟ دیکھو آئل مارکیٹنگ کمپنی یا ریفائنری وہ بڑے بزنس کرتے ہیں، ہم میڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں، ہمارا سارا کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے، پیٹرول ڈیزل وہ ہمیں دے نہ دے ہم کسی بھی صورت میں اور مطلب دے نہیں سکتے، تو ہم تو اس کے پابند ہیں، وہ تو ظالم ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، HPC جو ہائی اوکٹین ہے، جی اس وقت اگر آپ اس کے پرائس کو دیکھ لیں، مختلف پیٹرول پمپوں پہ مختلف ہوتے ہیں، جی ہاں اس کے اندر صرف گورنمنٹ صرف ٹیکس لیتا ہے اور باقی چیزیں کمپنی اپنی منمانی کرتا ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آئل ٹینکر اگر کراچی سے ماچی کے لاہور آتا ہے اور جو اوگرا کا ریٹ ہے پیٹرول کا اس کا زیادہ ہے جو اب HOBC کا ہے، وہ کمپنیاں جو ہے نا آئل ٹینکر کو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے ریٹ پہ لے کے جانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کرنے سے پبلک کو فائدہ ہوگا۔ ہم آج یہ بات نوٹ کر لیں کہ پبلک کو نہ ڈے بائی ڈے کا فائدہ ہے، نہ اس قسم کے آدھا تیتر آدھا بٹیر والے کی ڈی ریگولیشن میں فائدہ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو جنگ میں ریٹ اوپر جا رہے ہیں تو عوام کے غضب سے بچنے کے لیے یہ ملبہ آپ پیٹرول پمپ کے اوپر ڈال دیں، کیونکہ ہم میڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں، کمپنی والے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، روز ہماری لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اور یہ بات سن لیں کہ اس کے اندر بعد میں اتنی بدمزگی آئے کہ جو پیٹرول پمپ دیکھو 100% کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی بزنس کے اندر 100% بندے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن یہ روز جو ریٹ کا چینج ہے وہاں پہ کسٹمر کا جو ہے نا روز یہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، ہر پمپ پہ ہوں گے، اور یہ کون افورڈ کر سکتا ہے؟ انہوں نے اپنا ملبہ ہمارے اوپر ڈال دیا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ کمیشن ہے ہمارا وہ 8 روپے ہے، 8.25 روپے، اس کے اوپر ٹیکسز کاٹ کے اور کمپنی کے 1 روپے 20 پیسے فرنچائز کاٹ کے اور اس پہ جو کارڈز وغیرہ بینک کے خرچے وہ نکال کے جا کے 4 روپے بھی مشکل سے بچتا ہے۔ وہ 4 روپے اب ایکسٹرا وغیرہ اس میں آئیں گے۔ ہم نے گورنمنٹ کو کہا کہ آپ 1 لیٹر کا جو آپریشنل کاسٹ ہے کہ وہاں سے آیا یہاں پہ پمپ میں گیا اور پھر اوپر چلا گیا، 4 سال سے مسلسل مہنگائی ہو رہی ہے اور ہمارا وہ کمیشن فکس ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ چلا سکتے ہیں؟ ہمیں تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ معاملات یہ ہیں، چلیں گورنمنٹ ٹھیک کا ہے، یہ مطلب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، آپ نے جو ہے وہ پیٹرول پمپس کے ایسوسی ایشن کے حوالے سے اپنا موقف سامنے رکھا ہے۔ پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ آپ لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں مین وہ آدمی ہے جو آج صبح پیٹرول بائک میں بھروائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے یو آر دا ہول بلاک چین۔